یوحنا کی انجیل قرآن مقدس میں سے یوحنا کی انجیل یہ سن 98 میں لکھی گئی اور افسس کی کلیسیا میں بیٹھ کے لکھی گئی. اس کا 9 باب ہے اور اس کی پہلی آیت. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے معجزات کیے جن میں سے یہ بھی ایک ہے. پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. یہ خوبصورت آیت ہے. جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں. دنیا کا نور ہوں. یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی کو سانا اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شلوم کے حوض میں دو لے. قرآن کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر قرآن کی برکت ہو. خداوند یسوع مسیح جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک اندھا فقیر اس کو ملا اور جنم کا اندھا ہے اور اس کی آنکھوں میں یہ آئس بال نہیں ہے جن کے بجائے ڈیلی ہوئی. تو اس نے سن رکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اندھوں کو کیا کرتا ہے؟ آنکھیں دیتا ہے اور کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے. تو شاگردوں میں سے خداوند سے پوچھا کہ آئے خداوند یہ جو اندھا ہے کیا اس کا گناہ ہے یا اس کے ماں باپ کا؟ لیکن خداوند کا جلال ظاہر ہونا تھا. جب اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے جب اس کی طرف دیکھا تو رحم اور ترس سے کیا بھر گئے. کیا کیا؟ تھوکا زمین پہ اور مٹی کو سان کر 2 آئس بال بنا کر اس کی آنکھوں میں رکھ دیے. جب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے اور پھر اس کو کہا کہ جا اس شلوک میں جا کر کیا کر اپنی آنکھیں دھو لے. جب وہ اپنی آنکھیں دھو رہا تھا تو اس کو فیل ہو رہا تھا کہ میری آنکھیں سے کچھ ڈیلے آ گئے. اس نے جلدی سے اس مٹی کو صاف کیا اور سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا. جا تیری ماں نے مجھے اچھا کر دیا. یہ میرے خداوند یسوع مسیح کی شان ہے اور وہ لوگوں کو برکت دیتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرقس کی انجیل جو 1960 میں لکھی گئی اور یہ اٹلی روم میں بیٹھ کے لکھی گئی. یہ 60 سن میں لکھی گئی اور روم میں بیٹھ کے لکھی گئی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرقس 2 باب کی پہلی آیت میں ایک مفلوج کی کہانی کو ہم سنتے ہیں. اب وہ مفلوج ہے, ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہیں اور وہ چل بھی نہیں سکتا. تو خداوند یسوع مسیح جو شہر شہر بستی بستی لوگوں کو شفا دیتا رہا, تو جب انہیں پتہ چلا
کہ خدا یسوع مسیح فلاں کے گھر میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو انہوں نے اس مفلوج کو 4 پائی پہ لٹا دیا۔ تو کتنے بندوں نے اٹھایا؟ 4 بندوں نے۔ جنازہ کتنے لوگ اٹھاتے ہیں؟ تو اس کو بھی 4 بندوں نے 4 پائی کو اٹھایا ہوا تھا، اور وہ جا رہے تھے اس طرف جہاں پہ یسوع ٹھہرا ہوا تھا۔ اب وہ گھر اتنا رش ہے، اتنے لوگ وہاں پر جمع ہیں کہ دروازے میں بھی رش ہے، باہر برآمدے میں بھی رش ہے، کہ 4 پائی کو اندر لے جایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اگر ہم اس کو واپس لے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو۔ آج کا دن نجات کا دن ہے، آج کا دن شفا کا دن ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ترکیب سوچی، ہم کیوں نہ اس کو چھت سے نیچے لے آئیں۔ جب وہ اس 4 پائی کو اوپر چڑھایا گیا تو چھت دینے لگے، تو گھر کے مالک نے کہا کہ میرے کو چھت پھیر دیجیے بہنی تو نہ دے لو۔ لیکن وہ چھت اس وقت وہ نارمل ہوگی، کانے سرکی کی بنی ہوگی، والے پڑے ہوں گے، مٹی والی چھت ہوگی۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ بنا دیں گے، لیکن آج چھت دینی ہے۔ جب انہوں نے چھت کو ہدیڑا اور 4 پائی کو نیچے لٹکایا تو ہم یسوع کے سامنے، اب جب وہ 4 کے نیچے آئی، خدا یسوع مسیح پھر رحم اور ترس سے بھر گئے۔ جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی ہاتھ بھی مڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہیں، تو کیا چاہتا کہ میں تیرے لیے کروں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا اٹھ اور کھڑا ہو جا۔ وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا اور خدا کی تعریف کرنے لگا کہ اپنے گھر کو چلا جا۔ اب جب اس کو لے کر آئے تو 4 بندے 4 پائی اٹھائی اور وہ چل رہے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا تھا کہ ابھی تو اس کو 4 بندے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اب اس نے اپنی خود ہی 4 پائی اپنے سر پر رکھی ہے اور وہ جا رہا ہے۔ ابھی تجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی تو تجھے 4 بندے اٹھا کے لے کے گئے تھے، تو تو ٹھیک ہو گیا؟ تجھے کس نے ٹھیک کیا؟ مجھے یسوع نے ٹھیک کیا۔ اور وہ خدا کی تمجید کرتا ہوا اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوا واپس اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ اسی طرح مرقس کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اس کا 10 باب اس کی 46 آیت میں کہ یریحو کے دروازے پر تمائی کا بیٹا برتمائی جو اندھا فقیر ہے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے ایک گھر سے چادر لاتا اور اس چادر کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا اور راہ چلتے چلتے لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اب اس نے بھی سن رکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، کوڑیوں کو پاک کرتے ہیں اور وہ ذات۔ اب بڑی بھیڑ جب یریحو سے داخل ہوئی تو اس نے سنا کہ کون جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ یسوع جا رہا ہے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، اے ربی، اے ابن داؤد، مجھ پر کیا کر۔ اب یسوع آگے چلے گئے ہیں، وہ بھی پیچھے ہے، اللہ فقیر ہے، دکھائی دیتا نہیں ہے۔ وہ اس بھیڑ میں چلا، کتنی بار وہ گرا ہوگا، کتنی بار لوگوں نے اسے اٹھایا ہوگا۔ اب وہ شاگرد اسے چپ کراتے ہیں، چپ ہو جا، کیونکہ خدا یسوع مسیح کو واپس نہ آنا پڑے۔ اب جیسے اس کو چپ کراتے وہ اور زیادہ چلا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اس کی آواز کو سنا، اس کو میرے پاس لا، اس کو میرے پاس لا۔ جب اس کو خدا یسوع مسیح کے پاس لایا گیا اور وہ جب خدا نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے رہنائی نظر نہیں آتی۔ اب یسوع نے بھی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور سے شفایت کی خدا سے، اور وہ فوراً اسی وقت اس کی آنکھوں کی بینائی بیٹھ گئی اور وہ اچھلتا ہوا، گاتا ہوا
वो भी खुदा की तमजीद करने लगा। हम मरकस की इंजील में ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब सफर करते करते तो एक झील शाम हो गई, शाम हो गई तो झील के उस पार जाने को है कि आओ, चल शिगिर्दों से कहा आओ झील के उस पार चले। अब वो झील जो है वो 7 मील चौड़ी है और 13 मील लंबी है, इतनी बड़ी झील है। 69% जो है ना वो पानी है हमारे इर्द गिर्द, 31% जो वो खुश्क है, जमीन है। अब वो झील जब पार करने के लिए कश्ती में बैठे तो कश्ती जब चल रही थी तो वो बड़ा तूफान आ गया, बड़ा शोर मच गया, पानी की लहरें ऊपर से गुजर रही हैं। लेकिन शागिर्द क्या कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है मरकस की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 36 आयतें, वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था, बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ इस बात, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं, क्या हम हलाक हुए जाते हैं। जगाया, जब उसको जगाया तो देखा कि कश्ती डगमगा रही है और पानी भी उसमें भर गया है और खुदा यीशु मसीह ने उसको डांटा। इसका मतलब है कि हवाएं पानी भी उसका हुक्म मानते हैं और वो फिर तूफान थम गया और वो उस पार चले गए गरासीनियों के इलाका में। जब वो गरासीनियों के इलाका में गए तो वहां पर कब्रों में एक बदरूओं से टकरा हुआ इंसान था। वो लोग रात को क्या दिन से वहां से नहीं गुजरते थे, इसलिए वो लोगों को क्या करता था, जख्मी कर देता था और लोग वहां से गुजरते नहीं थे। वो बरहाना था, नंगा था। जब उसने देखा कि कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो पत्थर पकड़ा और भागना चाहा, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हाथ से उसे रोक दिया और पत्थर उसके हाथ से नीचे गिर गया और वो खुदा यीशु मसीह के चरणों में आकर बैठ गया और वो जो उसके अंदर बदरुए हैं वो चलाती हैं, ऐ खुदा ताला के बेटे, वक्त से पहले हमें अज़ाब में ना डाल। जब यीशु ने कहा कि आपको इसको आजाद करना होगा, इसमें से निकल जाओ, तो बदरुए क्या कहती है, अच्छा फिर वो सामने जानवर चल रहे हैं, सूरों का एक रेवड़ है, वहाँ उन में हमें भेज दो। राम ने उनको कहा कि निकल जाओ। अब वो उन जानवरों में चली गई। जानवर कितने थे? 2000 जानवर थे और बदरू एक लश्कर, बदरुओं का एक लश्कर में कितनी बदरुएं होती हैं? 10,000 बदरुएं उस आदमी में थी और वो 10,000 बदरुएं जो उसके अंदर थी, अब वो कितनी पावरफुल होगी। लेकिन मेरे यीशु के चरणों में आकर वो बदरुएं सारी निकल गई और उन जानवरों में जाकर वो दरिया में डूब कर मर गए। अब उनके चरवाहे जो हैं वो भागे यीशु की तरफ आए। क्या कहते हैं, ऐ खुदा ताला के बेटे, हमारी सरहदों से बाहर चला जा, क्योंकि उनका नुकसान हो गया था, क्योंकि वो उनका जरिया मुआश था जिससे वो कमाते थे और खाते थे। हमारी सरहदों से बाहर चला जा। फिर खुदा यीशु मसीह गरासीनियों से गुजरते हुए फिर सामरिया में आए। सामरिया में आए तो वहां पर एक कुएं, यकूब के कुएं पर आकर बैठ गए। जब वहां पर बैठ गए तो वहां पर एक सामरी औरत कुएं से पानी भर रही थी। उसको कहते हैं कि मुझे पानी पिला। अब वो उस सामरी औरत को पता था कि ये यहूदी है और ये यहूदी होकर क्यों हमसे पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से कुछ लेकर खाते पीते नहीं थे। सामरी लोग जो थे वो शुद्ध गिने जाते थे, उनसे कोई नहीं लेकर खाता था। लेकिन यीशु ने से कहा मुझे पानी पिला। वो यहूदी होकर हमसे क्यों पानी मांगता है? तो यीशु ने क्या कहा, अगर तू मुझसे मांगे तो मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाऊं, वो आपके हजार पिलाऊं जो तुझे से कभी खत्म ना होगा। वो तो बड़ी परेशान हो गई, ये तो
जिंदगी का पानी का मुझे कह रहा है, वो भाग कर बस्ती में नहीं, लोगों को इकट्ठा करके ले आए, इकट्ठा करके ले कि याकूब के कुएं पर ना एक नबी है जो कि दिल की बातें बताता है, उसको ये भी बता देना उस औरत को कि तू 5 शोर कर चुकी है, छठे का तेरा प्रोग्राम है। फिर वो सोचने लगी कि तो दिल की बात जान गया है, फिर लोगों को इकट्ठा करके ले आए, आकर वहां पर बैठ गए। अब वो खुदा यीशु मसीह उनको खुदा भला की बातें सिखा रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं। अब वो लोग बरकत पा रहे हैं। जब वो लोग बरकत पा रहे हैं तो जब यीशु वहां से चलने लगा तो वो सामरी लोग कहने लगे कि आए खुदावंद ना जा, हमें बड़ी बरकत मिल रही है। वहां जो खुदावंद यीशु मसीह का इलाका था गरासीनियों का, वो लोग कहते हैं हमारी सरहदों से बाहर चला जाए। और सामरी लोगों ने बरकत पाई और खुदा के हमद के गीत गाए और शुक्रगुजारी की। आज भी उसकी वही शान है, आज भी उसकी वही कुदरत है जो अपने खादमों के वसीला से वो ज़ात करता है। आज भी वो अपने खादमों के वसीला से लोग शिफा पाते हैं, आज भी वो अपने खादमों के वसीला से पेट के अंदरूनी अमराज चले जाते हैं। आज भी खुदा के खादमों के वसीला से लोग जो है ना वो बहनाई पाते हैं।